نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم انسانیت کی فلاح و بہبود کا ایک ایسا عالمگیر آئین، دستور اور ضابطۂ حیات ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے طور طریقے، اصول اور ضابطے، عملی نظام واضح کرتی رہے گی۔ کوئی انسانی معاشرہ بغیر کسی دستور کے، بغیر کسی آئین اور قانونی نظام کے ہموار طریقے سے ترقی نہیں کر سکتا۔ انسانی معاشرے کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ کسی ایک ضابطے، ڈسپلن اور طریقہ کار کے مطابق اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھے۔ انسانی زندگی میں اور حیوانی زندگی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حیوانوں کے لیے یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی قانون کے پابند ہوں، قانون تشریعی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جنگل میں حیوانات کے قانون کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور حیوانیت کا اصول اور ضابطہ جو طاقتور ہے وہی اس جنگل کا بادشاہ ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان جسے عقل و شعور دیا گیا، جسے فہم و بصیرت دی گئی، جس میں بہت سی امتیازی خصوصیات رکھی گئیں، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی اجتماعیت کو تشکیل دینے کے لیے اس دنیا بلکہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ایک قانون، ایک ضابطے، ایک تحریری دستاویزی قانونی سسٹم کے تحت زندگی بسر کرے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب افراد کی بہت بڑی اجتماعیت کسی معاشرے میں موجود ہوتی ہے تو تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانون کیا ہے، عمل کیسے کرنا ہے۔ کچھ کو پتہ ہو اور کچھ کو نہ پتہ ہو تو اس سے معاشرے میں ڈسپلن قائم نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کسی بھی کام کرنے کے لیے کوئی ٹیم بناتے ہیں تو ٹیم کے تمام افراد کو ان کاموں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ذمے کیا کام ہے اور اس کام کے اجتماعیت کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگر ٹیم ممبران کو پتہ ہی نہیں،
صرف ایک کو پتہ ہے یا دو کو پتہ ہے، تو ذمہ داریاں پوری نہیں ہو پائیں گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری ٹیم کے تمام افراد کے علم میں ہو کہ قانون یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے، پروسیجر یہ ہے، تبھی وہ ٹیم ایک نتیجہ پیدا کر پائے گی۔ اب اگر کسی انسانی معاشرے میں کچھ مخصوص طبقات کو قانون کا پتہ ہو اور باقیوں کو پتہ نہ ہو، باقیوں سے اسے چھپا لیا جائے، ان کی زبان میں انہیں بتلایا نہ جائے اور پھر ان پر قانون مسلط کیا جائے، تو یہ ظلم و ستم پیدا کرتا ہے۔ اس سے معاشرے میں کجی پیدا ہوتی ہے، خرابی وجود میں آتی ہے۔ کامیاب معاشرہ وہی ہے کہ جس کے تمام قوانین، طور طریقے، اس کا بنایا ہوا سسٹم سب لوگوں کے علم میں ہو اور سب لوگ اس کے مطابق کام کریں۔ انبیاء علیہم السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور انسانیت کو کامیاب بنانے کے گر بتلاتے ہیں، اصول بتلاتے ہیں، ان کے لیے ایک سسٹم بناتے ہیں، سنت اللہ جاری کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک کتاب کی ضرورت ہے، ایک ضابطے کی ضرورت ہے۔ مخصوص افراد کی مخصوص باتوں کا دائرہ مخصوص لوگوں تک محدود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر یا دیگر انبیاء اپنی فطری سلامتی، اپنی ذاتی عصمت، اپنی ذاتی وجاہت اور اپنی جسمانی اور روحانی ساخت کے سبب انہیں کسی کتاب کی یا قانون کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کی فطرت سے جو کچھ ظاہر ہوگا وہ صحیح اور درست ہوگا اور انسانی معیار کا ہوگا۔ کتاب کی ضرورت انسانیت کو ہے، ان لوگوں کو ہے جن میں امکان پایا جاتا ہے کہ وہ شاید ایک دوسرے پر ظلم کرے، زیادتی کرے، غلط تصورات رکھیں، غلط خیالات ان پر مسلط ہوں، علمی کوتاہی ہو یا عملی فساد ہو۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک طے شدہ دستور، ایک طے شدہ طریقہ کار، ایک صحیح طریقہ کار واضح کر دیا جائے۔ اس طریقہ کار کو جب کسی قانون کی شکل میں ڈھال کر کسی سوسائٹی پر نافذ کر دیا جاتا ہے تو نفاذ کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب لوگ اس قانون سے آگاہ ہو جائیں اور اس کے مطابق اپنی علمی اور عملی صلاحیتوں کو منظم کریں۔ ان کی قوت عقلیہ اور ان کی قوت عملیہ اس آئین، دستور، ضابطے کے مطابق کام کرے۔ اس کے لیے کتاب کی ضرورت ہے، اور اللہ پاک نے اس دنیا میں بنیادی طور پر دو ہی کتابیں نازل کی ہیں، ایک الکتاب التوراۃ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ایک الکتاب القرآن۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور بنی اسرائیل کے پورے تسلسل میں اس کتاب کی وضاحت، تشریح اور تفصیلات بنی اسرائیل جن جن مرحلوں سے گزری ان کی تکمیل کے لیے زبور اور انجیل نازل ہوئی۔ اس لیے بائبل ان تینوں کتابوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ اصل الکتاب التوراۃ، تورات کے قوانین داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب حکومت اور خلافت کے بام پر پہنچ گئے بنی اسرائیل، تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کے حوالے سے جو ہدایات تھیں وہ زبور میں دی گئی،
تو وہ تورات کا حصہ بن گئے۔ اور پھر زوال آیا بنی اسرائیل پر، تو زوال سے نکلنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے تورات پر عمل درآمد کا جو طریقہ کار عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ انجیل کہلائی۔ انسانی معاشروں میں دو ہی بہت اہم ترین پہلو تھے، اس کے بہیمی ضابطوں اور قاعدوں یا سیاسی امور کو منضبط کرنے کا عمل، اس کی اساس پر وہ مہذب بنتے ہیں کہ ان کی بہیمیت ایک ڈسپلن میں آئے۔ تو اس کے لیے زبور جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی کہ حکومت میں رہتے ہوئے، خلافت میں رہتے ہوئے، حکومتی منصب پر فائز رہتے ہوئے آپ انسانیت کی بقا کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی تھیں ان کو زبور کے اس سوز و ساز نے ایک ایسا ان پر اثر کیا کہ دلوں کو اپنی طرف کھینچ کر اس ڈسپلن کے ساتھ جوڑ دیا جو الکتاب التورات نے انسانی معاشرے میں پیدا کرنا پیش نظر رکھا تھا۔ اسی طرح زوال آتا ہے، مسخ شدہ یہودیت چیلنج بنی ہوئی ہے، تو اس مسخ شدہ یہودیت کے مقابلے میں تورات کی اصل تعلیمات کو انسانی ذہنوں میں کیسے منتقل کیا جائے، اس کے لیے انجیل نازل ہوئی۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ ہیں، آپ کی تنبیہات ہیں، تورات پر عمل کرنے کے راستے میں اس زمانے میں جو ممکنہ رکاوٹیں یہودیوں کے دماغوں میں یا اعمال میں پیدا ہو چکی تھیں، ان اعمال کے فساد کو ختم کرنے کے طور طریقے۔ تو انجیل نے آ کر تورات کی اپنے زمانے کے تناظر میں تشریح اور تفصیل کر دی۔ اس لیے تینوں کتابوں کے مجموعے کا نام بائبل یا الکتاب ہے۔ اللہ پاک جب بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ان اہل کتاب کو یہ کتاب دی، تو تورات، زبور، انجیل تینوں کا مجموعہ الکتاب ہے۔ اس لیے وہ اہل کتاب، کتاب والے لوگ۔ تو انسانی معاشرے کی کامیابی کے لیے موسوی انقلاب کے تمام طور طریقے، اس کا سسٹم، اس کے افکار، اس کی عقلی اور عملی شکلیں وہ اس الکتاب میں بیان کر دی۔ اب انسانیت ارتقاء کر کے ایک بین الاقوامی معاشرے میں داخل ہو رہی ہے، اقوام عالم کی اجتماعیت قائم کرنی ہے۔ تو اقوام عالم کی اجتماعیت کے لیے ایک ایسی الکتاب کی ضرورت تھی کہ جو کل انسانیت کے انسانی مسائل کے لیے ایک بین الاقوامی اور عالمی نظام تشکیل دے، عالمی نظام وجود میں آئے۔ ہر قوم، ہر نسل، ہر خطہ، ہر انسانی معاشرہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنے لیے ایک ایسا نظام تشکیل دے جس سے انسانیت کو غزا نہ پہنچے۔ اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنا لباس بے شک الگ الگ رکھے، یہ نہیں کہ سب کی زبانیں ایک ہو جائیں، سب کے لباس ایک ہو جائیں، سب کے رہنے سہنے کے ثقافتی امور جو ہیں وہ عالمگیر بن جائیں، نہیں۔ انسانیت کی بقا، کہ انسان رہے اور انسانی امور کا لحاظ رکھے، انسانیت کے لیے رحمت اور شفقت کا باعث بنے، اس کے عالمی ضابطے کیا ہے؟
وہ اس الکتاب نے بیان کیا، قرآن حکیم۔ چنانچہ قرآن حکیم کا یہ بین الاقوامی فکر، بین الانسانی نظام، تمام معاشروں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے والا فکر و عمل، اسے مربوط اور منظم انداز میں اس الکتاب میں بیان کر دیا۔ یہ آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے، یہ سورۃ الکہف کی پہلی آیت ہے۔ سورۃ الکہف کے بارے میں مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔ کچھ آیات کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، لیکن صحیح اور درست بات یہی ہے کہ پوری کی پوری سورت ایک ہی مرتبہ اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ آخری زمانہ ہے۔ اس کے شان نزول میں مفسرین نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ اس آخری زمانے میں یہ مکے کے لوگ مشرک، ان کا پورا سسٹم کنفیوز تھا کہ کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت، خلافت باطنہ، بقول امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے خلافت باطنہ کے نتیجے میں گرد و نواح کے تمام قبائل میں سمجھدار، عقل مند، باشعور نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور وہ اپنے اپنی قوم اور علاقوں، اپنے سرداروں کے باغی ہیں، برات کا اعلان کیے ہیں۔ وہ ان احکامات کی پاسداری کرتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیتے ہیں۔ مکے کے لوگ جو مسلمان ہو گئے وہ ابو جہل کی بات نہیں مانتے، اس سسٹم کی بات نہیں مانتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ بنو غفار کے ابو ذر غفاری مسلمان ہوتے ہیں تو بنو غفار کے جتنے لوگ ان کے واسطے سے مسلمان ہوتے ہیں وہ بنو غفار کے سردار کی بات نہیں مانتے، بنو غفار جو مکے والوں کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے، وہ اس انقلابی جماعت کے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اسی طرح گرد و نواح کے مختلف قبائل جن میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اسی کو قرآن نے کہا تھا کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان کے چاروں اطراف سے زمین کم ہوتی جا رہی ہے، زمین کو ہم ان کی حکمرانی سے کھینچ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اب یہ مکے والے بڑے پریشان ہیں، تو انہوں نے 2 آدمی بھیجے یثرب میں، مدینہ منورہ میں، نضر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، ان دونوں کو بھیجا کہ بھائی یہودی علماء سے پوچھ کر آؤ، کیونکہ ہمارے پاس تو آج تک کوئی کتاب یا نبی آیا نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے پاس انبیاء آتے رہے ہیں، تو ان سے پتہ لگاؤ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، سچے نبی کی علامات کیا ہوتی ہیں، کیا خصوصیت ہے، کہیں کوئی ایسے اپنی طرف سے نعوذ باللہ گھڑی ہوئی باتیں تو نہیں یہ بیان کر رہے۔ تو یہ بات جا کر ان سے کوئی گر پوچھ کر آؤ یہودی علماء سے۔ تو یہ دونوں یثرب پہنچے اور وہاں یہودی احبار سے پوچھا کہ بھئی کوئی طریقہ کار بتاؤ کہ سچے نبی اور جھوٹے نبی کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس جو علم ہے انبیاء کا اس کے مطابق
تم ان سے جا کے 3-4 سوالات کرو، 3 سوال کرو کہ اگر واقعی تم نبی ہو تو یہ بتاؤ کہ دنیا میں ایک ایسا آدمی ہے جو دنیا بھر میں گھومے گا، طواف، ایک ایسا آدمی ہے جو دنیا بھر میں ہر جگہ پہنچے گا، سفر کرے گا دور دراز کے، اور تمام ممالک کو جو اس کے زیر نگیں ہوں گے گرد و نواح میں، ان کو اپنے زیر نگرانی لے آئے گا۔ اس کا بڑا عجیب قصہ ہے، وہ بتاؤ۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف کے بارے میں کہ کچھ لوگ تھے بڑے نیک اور انہوں نے کام کیا تھا، ان کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، تو وہ قصہ بتاؤ۔ اسی طرح روح کے بارے میں ان سے سوال کرو۔ موسیٰ اور خضر والی بات جو ہے وہ بھی پوچھی کہ یہ ذرا ہمیں بتاؤ قصہ۔ اگر ان باتوں کے جوابات دے دیں تو ان کے جوابات یہ ہیں، ہم تمہیں بتلاتے ہیں، تو تم کیا ہے، سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دیں تو سمجھ لینا کہ وہ متقول ہیں، یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر باتیں بیان کر رہے ہیں، وہ واقعی نبی نہیں۔ یہ دونوں حضرات یثرب سے مکہ پہنچے اور سارے سرداروں کو جمع کیا، انہوں نے کہا جی ہم تمہارے لیے ایک بڑی پہیلی لے کر آئے ہیں، وہ ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو سارے کچھ وفد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا انہوں نے، اور یہ سوالات رکھ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال سن کر ان سے وعدہ کر لیا کہ کل میں اس کے جوابات دے دوں گا، اللہ سے پوچھوں گا، اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی وحی آئے گی تو میں بتا دوں گا۔ اب جناب اگلا دن آیا، اس سے اگلا دن آیا، اس سے اگلا دن آیا، 15 دن گزر گئے۔ جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ 15 دن گزرنے کے بعد مکے والوں نے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا، دیکھو جی ہم سے تو 1 دن کا وعدہ کیا تھا، یہ تو کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور اب تو کیا ہے 15 دن ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہودیوں نے جو معیار بتلایا تھا سچے نبی اور جھوٹے نبی کا، نعوذ باللہ اس کی بنیاد پر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو سوال کا جواب ہی نہیں دے پا رہے جو یہودیوں نے بات۔ 15 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طبعی طور پر پریشان ہیں کہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ 15 دن بعد جبرائیل پوری کی پوری صورت لے کر نازل ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ میں تو پریشان تھا، آپ اتنے دنوں نہیں آئے۔ جبرائیل نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، ہم اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں نازل نہیں ہوتے، الا بامر ربک وما نتنزل، ہم نہیں اترتے نیچے مگر اللہ کے حکم سے ہی۔ اللہ حکم دیتا ہے تو آتے ہیں، میں اپنی طرف سے تھوڑی آ سکتا ہوں یہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ جبرائیل کی اپنی کوئی خواہش یا ارادہ ہے کہ وہ از خود کوئی بات جائیں اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیں، اور نہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر سکتے ہیں۔ وہی نہیں آئی تو نہیں بیان کیا نا، یہ تو نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی قصہ بنا کر کیا ہے، جو انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ باتیں اگر جواب نہیں دیں گے تو کوئی نہ کوئی گھڑ کر بات کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ کوئی نہیں آئی ابھی تک، وہی آئے گی تو بتا دوں گا۔ وہی آتی ہے اور پوری کی پوری صورت نازل ہوتی ہے، اور جب صورت نازل ہوتی ہے تو اس کا آغاز اس آیت مبارکہ سے کیا ہے، الحمدللہ الذی، سب تعریف ہے، کوئی بھی قابل حمد
اور قابل تعریف چیز جو بھی ہے وہ صرف اور صرف اس اللہ کے لیے، باقی سب مخلوق ہے۔ ان کے اندر بھی کوئی وصف ہے، کوئی قابل تعریف بات ہے تو وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ تمام دنیاوی، اخروی، ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں وہ اسی کی دی ہوئی ہیں، اسی نے اس کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد رکھی ہے جس کی اساس پر انسان کی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کی پیدائش سے لے کر موت تک، اس کی جسم کی ساخت اور اس کی روح اس کے جسم میں آنے تک، روح اور جسم سے ملاپ اس نفس ناطقہ کے نشو و ارتقاء کے تمام مراحل میں، کھانا پینا، پہننا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، آسمان، زمین، درخت، شجر، حجر، ہر چیز میں جو وصف، جو صلاحیت، جو استعداد رکھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ پہلے تو مطلق تمام نعمتوں کا علی الاطلاق اعلان کر دیا، کسی فرد بشر کی ذاتی طاقت اور صلاحیت اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ تو انسانیت کو ایک تو آئینہ دکھایا کہ دنیا بھر کے تمام انسان اس حقیقت کا اعتراف کریں کہ حمد و ثنا، تعریف کے قابل صرف وہ اللہ ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سے انسانیت کا بین الاقوامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے سب سے اہم ترین نعمت الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ اللہ، اس خدا کی تمام تعریفیں ہیں، تمام حمد ہے، تمام ثنا ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ یہ تمام نعمتوں میں سب سے اونچی نعمت، انسانیت کی تکمیل کرنے والی نعمت، یہ اپنے بندے پر اللہ نے انعام کیا ہے، اس کا نزول ہوا ہے۔ یہ کتاب بندے نے اپنی طرف سے نہیں گھڑ لی، وہ خود ساختہ قانون نہیں ہے، اس کا انزال ہوا ہے، اسے اللہ نے نازل کیا ہے اپنے ارادے سے، اپنے عزم سے، اپنی قدرت سے، اپنی تمام اسماء و صفات سے اللہ نے اسے نازل کیا ہے۔ یہ بندے کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے۔ لیکن نازل کیا ہے کس پر؟ عبد پر، وہ عبد جو اللہ کا ہے۔ اور نازل کی ہے کیا؟ الکتاب۔ انسانیت کو ضرورت تھی، جیسے روٹی کی ضرورت تھی تو اللہ نے نعمت اور اس کے لیے قابل تعریف غذا بنا دی، اس کا ایک نظام اور سسٹم بنا دیا کہ کیسے بارش برسے گی، کیسے گندم اگے گی، کیسے اسے پیسا جائے گا، کیسے اس کا آٹا اور روٹی بنے گی، اور کیسے منہ کے اندر جا کر جسم کا حصہ بنے گی، منہ میں جانا اور پھر ہضم بھی ہونا اور جسم میں توانائی دینا اور اس کے فضلات کا خارج ہونا، اس کا جیسے ایک نظام دیا۔ اسے پیاس لگتی تھی تو پانی جیسے نازل کیا، اس کی ضرورت کو پورا کیا، پانی کا پی کر جذب کر کے جسم کا حصہ بنانا، جسم کو واش کرنا اور اسے پیشاب بنا کر خارج کر دینا، اس کے ذریعے سے اس کے جسم میں توانائی پیدا کرنا، جیسے اس کا پورا پروسیجر بنایا ہے۔
اس کو گرمی سردی سے بچاؤ کے لباس کی ضرورت تھی، کپاس کے اگنے، ریشے کے بننے اور اس سے لباس تک کی تمام ضروریات اور اس کے پروسیجر ارتفاقات تو اسے بتلائے۔ اس پر اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اس کے بیٹھنے، اٹھنے، سونے، مکان بنانے، سڑکوں پہ چلنے، سواریاں تشکیل دینے، سواریوں پر چڑھنے وغیرہ وغیرہ کے انعامات اس کو دیے۔ اب یہ سارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آدم نے شروع کیا تھا ان تمام نعمتوں کو پرکھنے، سمجھنے، بنانے، کھانے پینے کے ارتفاقات، اور نوح علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اس کی روح کی ترقی اور اس کے انذار کے مسائل، علم نازل ہونے شروع ہوئے تھے۔ آج انسانیت جس مقام پر ہے، اس دور میں اس انسانیت کو ایک بین الاقوامی نظام کی ضرورت ہے۔ تو اب انزل علی عبدہ الکتاب، اب اللہ نے ہی نازل کیا ہے۔ جیسے بارش نازل کی، جیسے غذا نازل کی، اس کو گوشت کی ضرورت تھی تو اللہ نے انعام نازل کیے۔ انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے اللہ نے تمہاری غذائی ضرورت کے لیے نازل فرمائے۔ جیسے یہ باقی ساری چیزوں کا نزول ہوا ہے، ایسے ہی یہ الکتاب نازل کی ہے اپنے بندے پر۔ علم انسان کے دماغ پر نازل ہوتا ہے، عقل جتنی وسیع ہوگی اتنا ہی اونچے درجے کا علم عقل پر آئے گا۔ دنیا بھر کے تمام عقلاء جب وہ غور و فکر کرتے ہیں یا کسی چیز کی حاجت اور ضرورت انہیں ہوتی ہے اور اس پر بیٹھ کر دماغ لڑاتے ہیں، تو اچانک دماغ میں اس کام کے کرنے کا خیال تجربے سے، مشاہدے سے یا کشف سے کسی نہ کسی طریقے سے دماغ میں نازل ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل ایسے کیا جا سکتا ہے، اس مسئلے کا حل ایسے کیا جا سکتا ہے۔ نزول نہ ہو تو جو بات ہوتی ہے وہ مصنوعی اور گھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک قول متقول ہے، گڑھا ہوا قول، کہ علمی اور عقلی چیزیں تو اس کو مطمئن نہیں کر رہی۔ بغیر علم کے آپ نے ایک اندازہ لگایا ہے، قانونی نظام اس بات کا تقاضا نہیں کرتا، نہ علمی، نہ عقلی، نہ عملی، مصنوعی ہے، گھڑا ہوا۔ عمل کی اجتماعیت بھی اس کا انکار کرتی ہے کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا خود قانونی ضابطے بھی کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ایک مخصوص طبقے کے مفادات کو پورا کرتی ہے یہ بات یا یہ قانون، جو نہ کسی قانونی معیار پر پورا اترتی، نہ کسی عقلی معیار پر پورا اترتی، نہ کسی عملی حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے اس کا کوئی سر پیر ہے، لیکن حکمران طبقے نے اسے مسلط کر دیا کہ بھائی یہ قانون، یہ تو گھڑا ہوا قانون ہوتا ہے۔ ایک قانون فطری ہے جو انسانیت پر نازل ہوتا ہے، اس کی فطرت سے اس کا تقاضا ہوتا ہے، اس کا نزول ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی حکماء، عقلاء، قانون ساز جب فطرت انسانی پر غور و فکر کرتے ہیں تو ضرور دماغ میں اس انسانی مسئلے کے حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ کوئی بھی انسانی فلاح و بہبود کی بات، تو دنیا کے اس ظاہری مادی نظام سے متعلق انسانیت کی مفید باتیں عام انسانوں کے دماغوں میں ڈالی جاتی ہیں، لیکن
جن بہت سے امور کا احاطہ عام مادی جسم نہیں کر سکتا، اس کا تجربہ ناقص، اس کا مشاہدہ ناقص، اس کی عقل ناقص، اس کا عمل ناقص، اور مسئلہ بھی کل انسانیت کا ہے، بین الاقوامی انسانیت۔ زیادہ سے زیادہ انسان ایک چھوٹی سی بستی، ایک چھوٹے سے دائرے کے حوالے سے کوئی اچھی بات سوچ لے گا، تو یہ عالمگیر انسانیت کے لیے جو دماغ متوجہ ہے اللہ کی طرف، طلب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں، آپ اس کے لیے سرگرداں ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اب ہدایت نازل ہوئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وجود روشن ہو گیا کہ اس کام کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے جو الکتاب بیان کر رہے ہیں۔ تو انزل علی عبدہ، چونکہ یہ پوری کی پوری صورت ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی تو انزال ہے، دفعتاً واحدتاً، ایک ہی بار میں۔ تو اس صورت کا پورا تسلسل وہ انزال پر دلالت کرتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے یہاں انزلہ کا لفظ استعمال کیا۔ جہاں ضرورت تھی آہستہ آہستہ تدریج کی، وہاں تنزیل کا لفظ استعمال کیا۔ تو انزل علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اب اس انزال میں دو چیزیں لازمی اور ضروری ہیں، فاعل، مفعول، اور وہ چیز جو نازل کی گئی۔ تو فاعل منزل اللہ تبارک و تعالیٰ، منزل جس پر نازل کیا گیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ کون ہے؟ عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، عبدیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عبد وہ ہوتا ہے، غلام وہ ہوتا ہے، عبد کو غلام کہتے ہیں، غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا ارادہ، اپنے تقاضے، اپنی خواہشات، اپنی تمام چیزیں ختم، وہ جس کا غلام ہے اس کا اعلی کار ہے، اس کو جہاں چاہے استعمال کرے۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام جارحہ الہیہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں اور اللہ کی مراد کو پورا کرنے کے لیے اعلی کار ہے، جارحہ اعلی کار کو کہتے ہیں۔ تو بندہ اللہ کا، اور ہر بندے سے کہا گیا کہ بندہ بنے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبدیت کے مقام پر فائز ہے۔ اور نازل کیا کیا ہے؟ الکتاب۔ اب گویا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب نازل کی ہے اپنے بندے پر۔ آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ نے عبد کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور الکتاب کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، کہ کتاب بندے پر نازل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب تبھی نتائج دے گی جب جس بندے پر نازل ہوئی ہے اس کی طرح کی عبدیت پیدا نہ کیا جائے۔ کتاب کو الگ کر دو اور عبد کو الگ کر دو، اور صرف کتاب ہی کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، اور جو عبد جس پر نازل ہوئی ہے، جس نے عملاً آگے کام کرنا ہے، جس نے انذار کرنا ہے، جس نے خوشخبری دینی ہے، جو اگلی آیات میں بیان کیا گیا، اس کا تذکرہ ہی گول کر دو۔ اس لیے یہ ایک بنیادی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اور کتاب اللہ العظیم پر
بڑی تقریریں ہوتی ہیں، بڑی اس کی افضلیت اور عظمت بیان کی جاتی ہے، بے شک ہے جی، اس کے بغیر تو انسانی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن کتاب ہی کو سب کچھ بنا دینا، اور کتاب جس پر نازل ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر اس عبد نے اپنے جیسے عبد تیار کر دیے، جماعت بنائی، ابو بکر صدیق عبد ہے جی، آقا کا غلام ہے، اللہ کا غلام ہے، اپنے جیسے اللہ کے غلام تیار کر دیے۔ اصحاب رسول کون ہیں؟ جیسے خود اللہ کے بندے تھے ایسے ان کو بھی اللہ کا بندہ بنا دیا، جارحہ الہیہ بنا دیا، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، خلفائے راشدین 10 مبشرہ کو، 1,00,000 سے اوپر صحابہ کرام کو اللہ کا بندہ بنا دیا۔ اب قرآن کا رٹا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث، آپ کا طریقہ کار، آپ کا بنایا ہوا نظام، اسے خارج کر دیا۔ باقاعدہ فرقے اس سامراجی انگریز کے دور میں یہاں بنائے گئے اہل قرآن، کہ بس یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں نہ سیرت کی ضرورت ہے، نہ صحابہ کے طور طریقوں اور سسٹم کی ضرورت ہے۔ دورے تفسیر ہوتے ہیں، درس قرآن ہوتے ہیں، صرف قرآن کی لفظی تشریح اپنی ذات اور اپنی خواہشات کے مطابق، اس تسلسل جن کے سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہوا قرآن آیا ہے، عباد الرحمن جو ہے ان کا تسلسل غائب، یہ بڑا فتنہ ہے۔ بلکہ غیر مسلموں کا ایک فرقہ جو اپنے گرو، انسانی گرو کے تحت چلتا تھا، اس کو بھی 10 گرو کے بعد کہا کہ تمہارا گرو کتاب ہے، گرنتھ ہے، اس کو گرو بنا کر اس کو پنکھا جھلو، اس کی تشریحات بیان کرو۔ اب انسانی گرو نہیں آئے گا۔ بالکل اسی پیٹرن پر اس زوال کے 300 سالہ دور میں مسلمانوں کے دماغوں میں بھی یہ بات انڈیلی گئی، قرآن کے نام پر بننے والے فرقوں اور گروہوں نے، کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کا انکار کر دو، حضور کی سیرت کا۔ جس بندے نے اس قرآن پر عمل درآمد کا ایک پورا سسٹم دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی احادیث کا انکار کر دو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کتاب کیسے سمجھ میں آئے گی؟ کتاب کے لوازمات میں سے ہے کہ وہ کسی انسان کے عقل اور دماغ پر آئے۔ آپ ہی بتائیں کہ دنیا کے کسی بھی علم کی کوئی بھی کتاب بغیر استاد کے سمجھ میں آتی ہے؟ بغیر کسی ایسے فرد کے جو اس کتاب کے مطابق اپنے فیلڈ میں اپنی ایک عملی زندگی گزار چکا ہے، کوئی پروفیسر ہے، اس شعبے کا ایکسپرٹ ہے، اس کے بغیر وہ خالی کتاب سمجھ میں آئے گی؟ میڈیکل کی کوئی کتاب ہو اور بغیر کسی استاذ کے، بغیر میڈیکل کالج کے، بلکہ بغیر ہسپتال کے پریکٹیکل کے، خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ ہر آدمی اس کتاب کو پڑھ کر لوگوں کا علاج کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کر لے گا۔ قانون کی کوئی کتاب پڑھ کر بغیر کسی استاذ کے اور بغیر معاشرہ دیکھے ہوئے کہ کس پس منظر میں یہ قانون بنا، کس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ قانونی ضابطہ تشکیل دیا گیا، کوئی خود ساختہ وکیل اٹھ کر اس قانون کی جو چاہے مرضی تشریح کرتا پھرے۔ کیا دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں یہ بات قابل قبول ہے کہ تو سارے میڈیکل کالج بند کر دو، لا کالج بند کر دو، انجینئرنگ کالج ختم کر دو،
اس کا عملی نظام ختم کر دو، خالی کتاب میڈیکل کی بس لوگوں کو دے دو، جیسے کہ آج کل نیٹ پہ ہر چیز دستیاب ہے، اپنے آپ ہی لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، تو پھر ایسا ہی بیڑا غرق ہوگا نا جو ہو رہا ہے۔ قانون دان بن رہے ہیں، قانون کی تشریح کرنے والے بن رہے ہیں۔ کتاب جڑی ہوئی ہے انسان سے، یہ بات آج کے اس دور میں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ دورہ ہے تفسیر، درس قرآن، اور پتہ نہیں نہ جانے قرآن کی تشریحات کے نام پر بڑے بڑے مقررین لا یعنی باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، خود ساختہ تشریحات کر رہے ہیں۔ جب بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کر قرآن پیش کیا جائے گا تو اسی طرح کی گمراہیاں پیدا ہوں، اور کوئی سوال نہیں اٹھاتا کہ میڈیکل کی کتاب بغیر پریکٹیکل کے سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن بغیر پریکٹیکل کے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور دنیا میں اس کا پہلا پریکٹیکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون میں ہوا، اور اس کا تسلسل آیا ہے۔ بغیر تسلسل کے تو کوئی چیز نہیں رہتی۔ تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ الکتاب نازل کی ہے اپنے بندے پر۔ اس کتاب اور بندے کے باہمی ملنے سے اس کتاب نے آ کر سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کو روشن کیا، آپ کے قلب کو منور کیا، آپ کے نفس ناطقہ کے اندر وہ عزم، قوت، اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کی جس سے عبدیت کے مقام میں مزید ترقی ہونا شروع ہوئی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ کے نفس قدسیہ سے ابو بکر صدیق کا سینہ روشن ہوا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی المرتضیٰ کا، صحابہ کا، ان کے سینوں میں آپ کے سینے سے منتقل ہوا ہے۔ جبرائیل نبی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آئے، وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اور جب ساری تعلیمات مکمل بھی ہو گئیں تو بالکل آخر میں جبریل آئے سب کے سامنے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں کی ترقی کا جو 22-23 سال میں الکتاب اور اس کی تشریح اور تفصیل کی صورت میں جو اللہ کی طرف سے احکامات نازل کیے تھے ان کا خلاصہ پوچھا مختصر سا، تاکہ تمام جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتہ چل جائے، ان کو تعلیم دینے کے لیے، کیونکہ جب تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو آخری بات اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہوتا ہے۔ خلاصہ پوچھا، مل اسلام، مل احسان، مل ایمان، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے۔ جو 23 سال تک لوگوں کو اسلام سکھایا، جو 23 سال تک ایمان اور احسان سکھایا، ان تمام کا خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں بیان کر دیا کہ یہ بین الاقوامی پروگرام انسانی شکل میں آ کر جبرائیل یہ سوال کرتے ہیں، اور جبرائیل جب باہر چلے جاتے ہیں مسجد سے باہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، یہ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، یعلمکم دینکم، تمہارا دین تمہیں سکھائیں، اس لیے آئے ہیں۔ اس کا خلاصہ بیان کریں۔ گویا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کے نزول کے نتیجے میں جو اثرات مجموعی طور پر ہوئے ان تمام کی بات ہو رہی ہے۔ تو افراد کو جو اس کتاب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں ان سے کاٹ کر خالی کتاب پڑھنا، اس پر گفتگو کرنا، اس سے پورا فہم و شعور حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے
کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے لیے عبد کی ضرورت ہے کہ وہ بندہ اللہ کا بن کر جب پورے صدق دل کے ساتھ پڑھتا پڑھاتا سیکھتا سکھاتا ہے سمجھتا سمجھاتا ہے تب اس کے اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو دوسری حدیث یہاں پر نقل کی تھی خطبے میں کہ تم میں سے افضل وہ ہے، بندے کی بات ہو رہی ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ انسان ہے نا، نہ وہ پہلے سیکھتا ہے نہ پڑھتا ہے اور پڑھانا شروع کر دے، دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ پہلے سیکھے اور پھر سکھائے۔ تو سیکھنا کسی بندے سے ہوگا نا، کسی دیوار سے تھوڑی ہوگا، خود بیٹھ کر کمرے کے اندر تو نہیں ہوگا، خود ساختہ علم تو نہیں ہوگا، کسی انسان سے سیکھا جائے۔ انسانی معاشرہ بنانا ہے اور انسانوں سے سیکھے بغیر انسانوں کے لیے آپ ضابطے بنا رہے ہیں، جماعت بنا رہے ہیں، پارٹیاں بنا رہے ہیں، تو وہ سوائے دجل و فریب کی پارٹیوں کے اور کیا ہوں گے؟ قرآن کے خود ساختہ ترجمے، خود ساختہ تشریحات، اس کا انسانی معاشرے سے کیا تعلق؟ بندہ چاہیے اس کے لیے جو اس کتاب کو پوری فہم و بصیرت کے ساتھ تعلیم دے سکے، اور جب تعلیم مکمل ہو جائے تو پھر اس کا کام ہے آگے کیا ہے؟ علمہ، اس کی تعلیم دے۔ افضلیت بیان کی ہے دین کے غلبے کے لیے اس طریقہ کار کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ پھر قرآن حکیم نے یہاں الکتاب کی بھی اور اس بندے کی بھی دو خصوصیات بیان کی ہیں۔ لم یجعل لہ عوجا قیما، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، یعنی پورے قرآن حکیم میں دو ہی چیزیں بیان کی گئی ہیں، یا الاخبار ہے، خبریں ہیں یعنی قصص ہیں گزشتہ، یا جیسے اب تم نے سوال کیا مکے والوں نے تو تمہیں اللہ پاک نے اس صورت میں خبر دی ہے ذوالقرنین کے بارے میں، موسیٰ اور خضر کے بارے میں، جی اصحاب کہف کے بارے میں، تو یا خبریں ہیں، اخبار ہے۔ تو کہنے کا مقصد عوجا کا کہ یہ خبریں جھوٹی نہیں ہیں، حقیقت پر مبنی ہے۔ خبر حقیقت پر مبنی ہو تو سچی ہوتی ہے، اور اگر حقیقت کے خلاف ہو تو جھوٹی ہوتی ہے۔ عوج کجی جھوٹ میں ہے، سچ میں نہیں ہے۔ تو اس کتاب کے اندر جتنے اخبار بیان کیے گئے ہیں، خبریں بیان کی گئی ہیں، ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ جھوٹی خبریں تو تمہارے اخبارات بیان کرتے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہوتی، خبر کی موٹی سرخی جمائی ہوئی ہوتی اور اس کا نام رکھا ہوا ہے اخبار۔ خبر تو ہمیشہ واقعے کے مطابق ہو تو خبر ہوتی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر خواہش ہوتی ہے، پھر مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، وہ گھڑنتو بات ہوتی ہے، قول متقول ہوتی ہے، گھڑی ہوئی بات۔ تو اس کتاب کے اندر جتنے اخبار بیان کیے گئے ہیں، خبریں بیان کی گئی ہیں، ان میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کتاب کے اندر اوامر و نواہی ہے، کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ کاموں سے روکا گیا ہے انسانیت، یہ نہ کرو یہ کرو۔ دنیا کا ہر قانون کچھ کاموں کے کرنے کی اجازت دیتا ہے اور کچھ چیزیں جو انسانیت کے لیے مضر ہوتی ہیں ان سے روکتا ہے۔ تو جو اوامر و نواہی، احکامات اور چیزوں سے روکنے کے لیے جو ہدایات ہیں، ان میں کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی انسان دشمنی کی بات نہیں ہے۔ جو حکم دیا گیا ہے اس سے کسی خاص طبقے کا مفاد اٹھانا مقصود نہیں ہے، انسانیت کا مجموعی مفاد کی بات ہے تو اس کا حکم دیا گیا ہے۔
عام طور پر حکم دیا جاتا ہے، حکومتیں فرامین جاری کرتی ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہیں، ہدایات جاری کرتے ہیں، تو اس سے ایک مخصوص طبقے کے مفادات اٹھانے کا معاملہ ہوتا ہے، تو عوض ہے نا۔ جو تماشا کل ہوا ہے آپ کے یہاں پنجاب میں، جی ایک نوٹیفیکیشن اور حکم جاری ہوا وزیر اعلیٰ ڈسمس، اور ایک حکم جاری ہوا اسپیکر کی طرف سے ریفرنس کہ گورنر کی چھٹی۔ عجیب تماشا ہے، 75 سالوں سے یہی تماشا لگا ہوا ہے جی، پچھلے 40-50 سال کی بلکہ 70 سال کی تاریخ اٹھا کر دیں، رات کو وزیر اعظم بنتا ہے، صبح کو ڈسمس، حکم آ گیا، آرڈر آ گیا، رجیم چینج کر دو جی۔ تو ایک امر ہوتا ہے مفادات سے وابستہ، ظلم کی اساس پر، مخصوص طبقے کے مفادات کا۔ تو اس کتاب میں کوئی عوج نہیں ہے، اس کتاب کے جتنے احکامات جاری ہوئے ہیں وہ مجموعی طور پر انسانی ہدایت اور فلاح و بہبود کے ہیں، سچائی پر مبنی، عدل پر مبنی، کوئی ظلم نہیں ہے۔ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بھی صحیح روکا گیا ہے، اس روک کر کسی مخصوص طبقے کے مفادات اٹھانا نہیں، انسانیت کے مفاد کے لیے، اس میں کوئی عوج نہیں۔ اور جب کتاب میں نہیں ہے تو کتاب جس بندے پر نازل ہوئی ہے تو اس بندے کے اندر بھی کوئی کجی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب زبان سے کوئی بات بیان کرتے ہیں تو وہ حقیقت پر مبنی، 15 دن وحی نہیں آئی تو آپ نے اپنی طرف سے کوئی خبر نہیں بیان کی، جب اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی تو وہ اپنی طرف سے کیا بیان کریں۔ اب لوگ کہتے رہیں، پراپیگنڈا کرتے رہیں، اور ایسے وقت میں پراپیگنڈا نہ صرف اس بندے کو پریشان کرتا ہے بلکہ اس کی جماعت کے سارے لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے، اذیت تکلیف ہوتی ہے کہ وعدہ کیا ہے اور بات پوری نہیں ہوئی تو اس سے تو مورال گر جائے گا، جماعت کیا سوچے گی، لوگ کیا سوچیں گے۔ لیکن یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر دے، کیونکہ جب آیا ہی نہیں، وحی نہیں آئی تو کیا بیان کرے، صاف کہہ دیا کہ وحی نہیں آئی۔ اور جبرائیل نے بھی صاف کہہ دیا کہ بھئی ہم اپنی مرضی سے نہیں اترتے، آپ کے رب کا جب حکم ہوتا ہے تب ہم دنیا میں نیچے اترتے ہیں۔ تو امر و نہی اور اخبارات دونوں میں کوئی کجی نہ کتاب میں ہے نہ کتاب والے میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وصف، یہ وصف وہ ہے جو اس کتاب میں سے عوج اور کجی کی نفی کرتا ہے، تو ایک نفی سے متعلق وصف ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، تو ہیں کیا؟ قیماً، بالکل ٹھیک ٹھیک درست، وہ زاویہ جو بالکل قائمہ ہوتا ہے 90 ڈگری پر، وہ قائم ہوتا ہے، قیم ہوتا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا ادھر کو ہو یا ادھر کو ہو تو عوج ہے نا، منفرجہ ہے، حادہ ہے، زاویہ بدل جائے تو نوعیت چیزوں کی کیا ہے، بدل گئی۔ قیماً، بالکل سیدھا مستقیم، استقامت لیے ہوئے ہے۔ اس کتاب میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل مستقیم ہیں، سیدھی ہیں، بالکل تیر کی طرح سیدھی ہیں، کسی طرف جھکاؤ ادھر یا ادھر نہیں ہے۔ اور اس استقامت یا قیم ہونے کا تعلق بھی کتاب کے ساتھ بھی ہے اور بندے کے ساتھ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ یہ قیم ہے، انسانیت کو سنبھالنے والا، انسانیت کو کی شیرازہ بندی کرنے والا، انسانیت کی وحدت کو، انسانیت کی اجتماعیت کو،
انسانی معاشرے کی تشکیل کو مضبوط اور مستحکم کرنے والا ہے، قیم ہے۔ قیم کہتے ہیں نگران کو، جو لوگوں کو، کسی بھی جماعت کا جو نگران ہے، قیم ہے۔ آج کل قیم کا اطلاق ناظم عمومی پر ہوتا ہے، نگران پر، جو کاموں کی نگرانی کرتا ہے جماعتوں میں، یا کسی پروجیکٹ کا جو مینیجر ہے، قیم ہے نا اس پورے پروجیکٹ۔ تو یہ کتاب بھی قیم ہے کہ جو بات طے ہوئی ہے، کیا کام اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ نگران کا کام جو یہی ہے، اور بالکل صحیح ہو رہا ہے جن مقاصد کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کتاب بھی قیم ہے، اپنے اخبار کے اعتبار سے بھی، خبروں کے اعتبار سے۔ یعنی اس صورت میں جو خبریں بیان کی جا رہی ہیں، آگے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، ذوالقرنین کی بات کی جا رہی ہے، خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ بالکل قیم ہے، بالکل صحیح اور درست ہے، اس میں کوئی خلاف واقعہ بات نہیں۔ کیوں؟ اس قصے کو بیان کر رہا ہے اللہ، نازل کر رہا ہے، اور اس سے بڑا نگران کون ہوگا؟ اور جو کچھ کتاب آئی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو یہ بھی قیم۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے، تو جو وہی آپ پر ہوئی ہے وہی آپ نے خبر بیان کی ہے، قیم۔ اسی طرح جتنے اوامر و نواہی ہیں وہ بھی بالکل مستقیم ہے، صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی کجی نہیں۔ دو وصف بیان کرتے ہیں، یعنی انسانیت کی ترقی کے لیے اسماء و صفات ذات الہی کا جب تعارف کرایا گیا، خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ جو 100 کے قریب اسماء الحسنی اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، وہ تمام کے تمام، اس سے کیا ہوگا؟ جب کسی کتاب میں یہ وصف پایا جاتا ہے تو ان اسماء و صفات سے معرفت، ایمان اور علوم کا نزول عقل اور دل و دماغ پر پیدا ہوتا ہے، یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کتاب نے جو بنیادی عقائد بیان کیے ہیں ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کے، شرک کے خلاف، آگے جا کر اسی آیات میں آگے کہا گیا کہ بہت ظالم لوگ ہیں یہ، جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اللہ کا بیٹا بنا لیا، کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں یہ مشرک۔ تو وہ عقائد و اعمال جنہوں نے ان کے عقلوں اور ان کے شعور کو قیم، مستقیم، سیدھا راستے پر لے آئے، تو اسماء ہوں، صفات ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کتاب میں وہ اعمال بیان کیے گئے کہ جو اعمال ان کے نفوس کو مہذب بناتے ہیں، تہذیب کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، جس میں طہارت کا خلق، اخبات کا خلق، سماحت کا خلق، عدالت کا خلق ان میں پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ اگلے سورت کے اندر چاروں واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں ان چاروں اخلاق کا اظہار بیان کر دیا گیا۔ اصحاب کہف ہوں یا وہ رجل مومن جو اس بڑے مالدار غنی جس کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے اس کے مقابلے میں گفتگو کرنے والا ہو، یا خضر کا قصہ ہو، یا کیا ہے ذوالقرنین کا قصہ ہو، چاروں اخلاق، طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت کا مظہر ہے، قیم، اس کی نگرانی کرنے والا ہے۔ گویا کہ نفوس کو مہذب بنا رہے، اور نفوس کو مہذب بنا کر ان اخلاق کے ذریعے سے جو سیاست امہ پیدا ہونی ہے وہ اس کا قیم، اس کا نگران، اس کا حکمران
یہ کتاب آئین قیم ہے، اتھارٹی ہے انسانیت پر، الکتاب، اور اس کا نگران، اس کے نگران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے وارثین اور خلفائے راشدین ہیں، یہ قیم ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین کے قصے میں خاص طور پر دنیا سے ظلم ختم کرنے اور عدل کو بین الاقوامی طور پر ہر علاقے میں غالب کرنے کے لیے ذوالقرنین نے جو کردار ادا کیا، تو سیاست الامہ ہے نا، یہی سیاست الامہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان گفتگو اور مکالمے میں پائی جاتی ہے، یہی سیاست الامہ ہے جو اس موحد اور اس جو جاہد منکر ہے اس کے درمیان اس باغ اور زمین کے حوالے سے مکالمہ ہوا۔ یہی وہ بات ہے جو اصحاب کہف اور ان کے مخالفین کے درمیان ہوئی۔ تو تہذیب نفس بھی ہے اور سیاست امہ بھی ہے، اور ان دونوں کا قیم اور نگران یہ الکتاب بھی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں وہ بھی ہیں۔ اور یہ کس لیے نازل کی ہے؟ تاکہ جو ظالم متکبر کجیاں جن کے اندر ہیں ان کو لینذرا، ان کو ڈرائیں، بأسا شدیدا، سخت عذاب، دنیا کا یا آخرت۔ اور جو مومنین اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو خوشخبریاں دیں۔ قیم کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ نگران کا، حکمران کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اس ڈسپلن کو توڑے اس کے لیے سزا کا نفاذ کرے، اور جو اس ڈسپلن پر عمل کرے اس کے لیے انعام کا اعلان کرے۔ تو یہ کتاب، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وارثین یہ دو کام کریں گے۔ جو بھی دجل و فریب، ظلم و ناانصافی کا کام کرے گا اسے یرکائیں گے، ڈرائیں گے، انذار کریں گے، اور جو صحیح اور سچا کام کرے گا اس کی خوشخبری سنائیں گے، کیونکہ انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کسی سے، وہ انسانیت کی بقا کے لیے کردار ادا کریں۔ قرآن حکیم نے اس صورت میں ان قصوں کے بیان کرنے سے پہلے 8-10 آیات میں یہ بنیادی امور واضح کر دیے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرے معنی اور مفہوم سمجھ کر، تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے، یعنی دجل و فریب کے تار و پود بکھیرنے کے نظریہ اور سوچ اور عزم اور ارادہ ان ابتدائی 10 آیات سے واضح ہو جاتا ہے۔ قصہ تو بعد میں شروع کیا ہے جی، اصحاب کہف کا، اصحاب الفتیہ کا۔ تو 10 آیات جو پڑھے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جو آدمی سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک نور آسمان سے زمین تک اس کے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے، اور وہ دجل و فریب اور طاغوتی نظام کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ قصے کو، خبر کو محض قصہ گوئی کے طور پر نہیں، اس قصے میں جو بنیادی امور واضح کیے گئے ہیں ان کو عقلی شعور، علمی گہرائی اور عملی تقاضوں کے تناظر میں سمجھنا، ان چاروں قصص کو، اور پھر اس کے مطابق وہ عزم کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عربی جانتے تھے، اس کی معنویت سمجھتے تھے، جب وہ یہ پڑھتے تھے تو ان میں وہ شعور بلند ہوتا تھا جو الکتاب پیدا کرتی ہے دجل و فریب کے نظام کے مقابلے میں، دجال کے مقابلے میں، دجال کے فتنوں کے مقابلے میں۔ مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں یہ پوری صورت نازل ہو کر دجل و فریب کا قائم کردہ وہ نظام جو مکہ میں تھا یا قیصر و کسریٰ کا تھا، اس کے خلاف ایک عالمی شعور، انقلابی شعور صحابہ کے قلوب میں منتقل کر دیا گیا اس صورت کے ذریعے سے۔ دجل و فریب کی جتنی ممکنہ سے ممکنہ شکلیں تھیں وہ اس صورت میں ان واقعات کے تناظر میں بیان کر دی،
اور اس کے مقابلے میں ایک واضح شعور دیا گیا۔ اصحاب کہف ہوں یا باقی قصے کے جتنے مرکزی کردار ہیں وہ، ان کا جائزہ لیں تو جو آدمی پوری توجہ اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اس کا معنی اور مطلب سمجھ کر اس کو پورے عقلی شعور اور نفس کے توجہ سے کہ یہ اللہ کا نور میرے قلب پر نازل ہو رہا ہے اور تجلیات اور انوارات میرے وجود کا حصہ بن رہے ہیں، اور دجل و فریب کی جتنی بھی گرد و پیش میں شکلیں ہیں انہیں توڑ رہے ہیں۔ گویا کہ فک کل نظام کے نظریے کے تحت سورت کا مطالعہ کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے تو اس کو اپنے دور کے طاغوتی اور دجالی نظام کا تجزیہ کرنے، اس کا مقابلہ کرنے، اس فتنے کے پانی کو نہ پینے کا عزم اور حوصلہ بیدار کرنا۔ یہ احادیث کے فضائل، قرآن پاک کی صورتوں کے فضائل احادیث کی صورت میں جو بیان کیے جاتے ہیں یہ کوئی رسمی فضیلتیں نہیں ہیں، وہ اس صورت کی معنویت، اس کی نورانیت، اس کا قیم ہونا، اس کا انسانی دل و دماغ پر جو اثرات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیے تو آپ نے اس صورت کی وہ فضیلت یا اس صورت کی وہ منقبت بیان فرمائی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کے مناقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں تو اس کی اساس کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حیات نفسانیہ کا جائزہ لیا اور ان میں جو ایمان کی سب سے اعلیٰ درجے کی بات پائی جاتی تھی اس کے مطابق اس صحابی کی منقبت بیان کر دی، ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی، بلال حبشی کی، حذیفہ بن الیمان کی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں جو دراصل قرآن حکیم کے ابواب ہیں، پورا قرآن حکیم ان ابواب پر مشتمل ہیں، یہ صورتیں اللہ کا فرمان شاہی ہے انسانیت کے نام، اور یہ صورتوں کا اپنا ایک اجتماعی نور ہے۔ البقرہ اور آل عمران کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے اس کے پڑھنے والے پر اس کو اثرات مرتب کرتی ہیں جیسے دو پرندے صف باندھے ہوئے، آیت آیت سے جڑی ہوئی ہے جو کیا ہے، یا بدلیاں غمامتانی او غیایتانی، دو بدلیاں جیسے۔ تو ہر صورت میں جو اس کے نورانی اثرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمائے، آپ نے وہ اس صورت کی فضیلت کے طور پر بات بیان کر دی۔ تو گویا کہ اس صورت کا مجموعی جو اثر انسانی معاشرے پر پڑتا ہے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ جو پوری صورت نہ پڑھے، 10 آیات انقلابی نقطہ نظر سے پڑھے تو دجال کے دجل کو سمجھ سکتا ہے۔ تو دجل و فریب سے بچانے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور خاص طور پر یہ صورت قرآن حکیم کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ انسانیت دشمن قوتیں، طاغوتی قوتیں، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بین الاقوامی قوتیں، قیصر و کسریٰ کی شکل میں ہو یا آج دنیا بھر کی عالمی طاغوتی قوتیں ہوں جو انسانیت کو گھیرے ہوئے ہیں، ان کے خلاف مزاحمتی شعور کے نظریے سے قرآن پڑھا جائے تو قرآن ان کے لیے قیم ہے، ان کا نگران ہے، ان میں صراط مستقیم منتقل کرے، بلکہ انہیں قیم بنانے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر دیتا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے قرآن پڑھیں۔ ہم جو اس دورہ تفسیر میں اب شریک ہو رہے ہیں، اس کا مقصد قرآن کے ان بنیادی مقاصد کو سامنے رکھنا ہے کہ انسانیت کے بچاؤ کا وہ عالمی شعور جو طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کے مقابلے میں انسانیت کے بچاؤ کے لیے کردار ادا کرے، وہ قرآن سے کیسے حاصل کرے؟ ان آیات مبارکہ سے، ان صورتوں سے
کیسے سمجھا جائے، اس نقطۂ نظر سے پڑھیں گے تو ایک اچھا نتیجہ ہوگا۔ اور اگر روایتی اور رسمی طور پر بس گزر گئے، اس کے نتیجے میں نہ تو تہذیب نفس ہوئی اور نہ سیاست امہ کا شعور پیدا ہوا، تو پھر تو رسم ہے، حلق سے اوپر اوپر ہے۔ تو یہاں ہم جس ماحول میں 17 دن رہیں گے تو یہ عزم اور ارادہ کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی عظمت اور ان اولیاء اللہ جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا، ان کے نقش قدم پر ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو کہ ہم دجل و فریب کے ان فتنوں سے بچ کر دین کے قیم اور نگران بنیں، دین کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرنے والے بنیں، تب تو اس کا مکمل فائدہ ہے، ورنہ رسموں سے دنیا میں کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔